کلپ نمبر 47، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 سے 141 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: من يطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں آیت اتری کہ یہودیت و عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئیں، وہ کیسے اس دین پر ہوئے؟ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے، اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ اوصاف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان ہیں اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امتن، وہ ایک امت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو
کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔